اللہ تو دیکھ رہا ہے. محمد باقر مامو کانجڑ اوڈا والا کے شیخ بہت بڑے بزرگ فوت ہو گئے. ایک زکریا بیٹے کا نام تھا, پڑھایا سکھایا, بخاری پڑھی, قرآن پڑھا, بڑا ہی متقی بیٹا, بڑی امیدیں تھی بڑا دین کا کام کرے گا. 27 سال کی عمر ہوئی تو فوت ہو گیا. دل میں بات آ گئی, اللہ مجھے تو بڑی امیدیں سے وہ بستا تھی اور یہ 27 سال میں فوت ہو گیا. کچھ دل میں ایسے خیال آ گئے جیسے اللہ تو نے اس کو فوت کیوں کیا, اور جلدی سے احساس ہو گیا, جلدی سے احساس ہو گیا. کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور زکریا کی میت کے پاس بیٹھ کر جہاں میت پڑی ہوئی تھی قبلے کی طرف منہ کر کے رب سے بار بار کہنے لگے, اللہ میں راضی, اللہ میں راضی, اللہ تیرے فیصلوں پہ میں راضی, اللہ مجھے معاف کر دے میں راضی. اور 2 گھنٹے زبان سے یہی لفظ بولتے رہے, اے اللہ میں راضی, اے اللہ میں راضی. باہر سے شاگرد آیا, استاد جی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اے اللہ میں راضی کہتے ہوئے. کہا 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اللہ میں راضی کہتے ہوئے, رب نے 1 سیکنڈ میں کہہ دیا میں راضی ہو گیا, میری قسمت جاگ اٹھے گی. ایک لفظ سننے کے لیے کہ رب کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا ہوں, مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے, تو میں خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوں گا. اور معاذ بن جبل کی زندگی دیکھو رضی اللہ عنہ, حدیث کے اندر میں اکثر پڑھتا ہوں, اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ, اور نبی پاک کے صحابہ کی زندگی بڑی پیاری ہیں. واللہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس کو صحابہ سے محبت نہیں, وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اس کو صحابیات سے پیار نہیں, وہ ایمان والے ہی نہیں. وہ آسمان رحمت کے, وہ آسمان چمکتے ہوئے کے درخشندہ ستارے تھے, وہ پھول تھے اس کائنات کی, وہ خوشبو تھے اس کائنات کی, وہ رونق تھے اس کائنات کی, وہ عزت ہے اس کائنات کی, وہ بلندی ہے اس کائنات کی, وہ اس کائنات کی شادابی ہے. صحابہ کرام, معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے, مجھے تم سے بڑا پیار ہے. ہم سوچا کرتے تھے کہ آخر کیا بات ہے, اللہ کے نبی اسلام نے معاذ سے کہہ دیا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. وہی معاذ بن جبل ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کہا ما بزکت علی یمینی منذ اسلمت. وہ معاذ ہے, کہا رب کی قسم میں نے پوری زندگی جب سے کلمہ پڑھا ہے اپنی دائیں جانب کبھی تھوکا ہی نہیں. پوچھا کیوں نہیں تھوکا, کہا شرم آتی ہے, دائیں جانب فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. کیا لوگ تھے, فوت ہونے لگے تو زبان سے لفظ نکلے اللہم انی کنت اخافک والآن انا ارجو, اللہ ساری زندگی میں تجھ سے ڈرتا رہا, اللہ او ایمان اس طرح کا بنا لو, اللہ ساری زندگی میں تجھ سے ڈرتا رہا, خوف کھاتا رہا, لرزتا رہا, اللہ اب موت کا وقت آیا ہے, اب ڈر نہیں رہا, اب تجھ سے رحمت کا امیدوار ہوں. اللہ والوں کی زندگیاں کا مطالعہ کرنا ہے تو انس بن مالک کی زندگی کا مطالعہ کر لو. ام سلیم اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئی, یہ وہ ام سلیم ہے میری بہنوں, کان کھول کے سن لو, سونا چاندی محبت کرنے والی ہو. ام سلیم خامد سے طلاق لے لی, کس وجہ سے, خامد کافر یہ مسلمان, حالانکہ اس وقت کافر سے نکاح کرنا جائز تھا. کہا تو رستے میں رکاوٹ بڑا بنتا ہے, میں تجھ سے رہنا ہی نہیں چاہتی تیرے پاس, طلاق لے لی. ابو طلحہ نے پیغام بھیج دیا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا تو بھی کافر ہے, تو نے مجھ سے اگر نکاح کرنا ہے تو مسلمان ہو جا, میرا تیرا حق مہر تیرا مسلمان ہونا ہی ہوگا, میرا حق مہر تیرا مسلمان ہونا. مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول اسلام گئے, یہ وہی ام سلیم ہے اللہ کے نبی جس کے گھر میں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ گرمیوں کی دوپہر میں آپ گھر میں گئے, پسینہ آپ کا بہ رہا تھا. ام سلیم نے پسینہ پوچھ کے شیشی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. تو رحمت کائنات نے پوچھا ام سلیم کیا کرتی ہے, کہا یاتی ابو طیب عندنا, اللہ کے نبی یہ ساری خوشبوؤں سے بہتر خوشبو ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اللہ کے رسول یہ
میرا انس ہے، لوگوں نے آپ کو بڑے تحفے دیے ہیں، میرے پاس بس انس ہے، میں انس آپ کو تحفے میں دیتی ہوں، آپ کی خدمت کرے گا۔ انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی اور 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی اسلام فوت ہو گئے، یعنی انس بن مالک کی عمر 20 سال تھی۔ اللہ کے نبی اسلام سے ایک مرتبہ ماں نے کہا، ام سلیم نے کہا، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے، اور دعا کیسی قبول ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں کی زمینوں سے فصل سال میں 1 مرتبہ نکلا کرتا تھا، میرا 2 مرتبہ نکلا کرتا تھا، اتنی رب نے برکت ڈالی۔ ایک مرتبہ بصرہ کے نگران نے کہا، انس بارش نہیں ہو رہی، زمین خشک سالی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انس بن مالک جلدی سے بصرہ گئے، اپنی زمین کے پاس وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اور غلام نوکر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچانک بادل آئے اور انس بن مالک کی زمین پر برسنا شروع ہو گئے اور کہیں بارش نہیں ہو رہی۔ انس بن مالک کی زمین پر بارش ہو رہی ہے اور 2 سال ہم ذلیل ہوتے رہتے ہیں، مگر کبھی ہم نے صلاۃ الحاجہ پڑھی؟ مشورے کرتے رہتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھنے کی کبھی ہمت نہیں، کبھی توفیق نہیں ملتی۔ صلاۃ الحاجہ 2 سال ذلیل پریشان، اور مسئلہ پیش آ جائے تو بھائیو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، استخارہ کر لیا کرو۔ وہی انس بن مالک کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک نے بڑی لمبی عمر پائی، اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی اللہ انس کی عمر لمبی کر دے۔ نبی اسلام کی وفات کے 83 سال بعد زندہ رہے، 103 سال عمر پائی، اور انس کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری آمنہ کا لال مجھے خواب میں ملا ہے۔ ما من لیلہ الا ارى فیہا حبیبی ثم یبکی۔ بات بیان کر کے انس نے رونا شروع کر دیا، کہا خواب میں تو ہر رات کو ملے ہیں مگر جو سامنے ملنا تھا وہ تو نہیں ہے نا۔ ہر رات خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ کہا کرتے کیا ہو انس؟ کہا 2 کام تم بھی کر لو، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت تمہیں مل جائے گی، وہ وعدے آج میں آپ سے بھی لینا چاہتا ہوں۔ کہا انس کون سے وہ 2 کام ہیں؟ کہا درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو۔ کہا دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو آگے سے اکڑا نہ کرو، سنت پہ عمل کیا کرو، داڑھی رکھ لو، کپڑا ٹکنوں سے اوپر کر لو، عورتیں پردہ کر لے، شرم و حیا، سود کا بائیکاٹ، جوے کا بائیکاٹ، فلموں گانوں کا بائیکاٹ، شرک و بدعت کا بائیکاٹ، گندے رسوم کا بائیکاٹ، جہیز کا بائیکاٹ، میل تیل کا، تختیاں بورڈ کا، پکی قبروں کا، عرس چادروں کا، تسمے گانے کا، داغوں کا بائیکاٹ کر کے سنت سے پیار کرو، تمہیں بھی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا، آمنہ کے لال کی زیارت خواب میں ہوگی۔ ہے کوئی سنت پہ عمل کرنے والا؟ یہ تھے جن کی زندگیاں اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق گزرتی تھی، اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق گزرتی تھی، اللہ کے فرمان کے مطابق گزرتی تھی۔ وہ سالم کو یاد کرو، وقت کا بادشاہ عمر بن خطاب کے پوتے سے کہتا ہے بیت اللہ کا طواف اللہ کا ولی کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگنا ہے مانگو۔ سالم کہتا ہے رب کے گھر میں کھڑے ہو کے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رب کے گھر سے باہر نکلے، طواف کر کے بادشاہ نے پھر گھیر لیا، کہتا ہے مانگ سالم مانگ۔ آج مولوی طواف کرتے ہیں کرسیوں کے، چکر لگاتے ہیں کرسیوں کے، کبھی اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے وزارتیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سالم مسجد سے باہر نکلے، بادشاہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا کیا دے گا تو بادشاہ؟ دنیا دے گا کہ آخرت دے گا؟ کہا آخرت کا میں مالک نہیں، دنیا میرے پاس ہے، میں دنیا دوں گا۔ کہا میں نے کبھی دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی، تم سے کیوں مانگوں؟
किस किस की वल्ला कहानी सुनाऊं, किस किस का तज़किरा करूं। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह वक़्त का बादशाह कहता है अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मेरे बेटे की तरफ दरबार में आ जाएगी, महल में आ जाएगी और किस्मत जाग उठेगी। आज लोग बड़े लोगों को रिश्ते देते हैं, तौहीद नहीं देखते, यूरोप वालों को रिश्ते देते हैं। सईद बिन मुसय्यब ने इनकार कर दिया, मैं अपनी पाक बेटी का, मैं कुरान की हाफिजा बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। कहा क्यों नहीं दोगे? कहा इसलिए कि मेरी बेटी बादशाह के दरबार में जाएगी तो वो भी हराम खाना शुरू कर देगी। नहीं दिया रिश्ता। क्लास में शागिर्द आया, कहा बेटा इतने दिन गायब क्यों रहे, क्लास में क्यों नहीं आए? तो शागिर्द ने कहा उस्ताद जी मेरी बीवी फौत हो गई थी, इतने दिन नहीं आ सका, बूढ़ी माँ थी, मैं नहीं आ सका। कहा तेरी बीवी फौत हो गई थी? कहा हाँ। कहा रिश्ता आगे नया किया है? कहा नहीं किया। कहा जा अपने घर में मैं अपनी बेटी का तुझसे निकाह करता हूं। कहा आपकी बेटी जो बादशाह मांग रहा था